بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ میں محمد عبید درانی، ڈپٹی سیکرٹری جنرل ڈسٹرکٹ راجن پور، پاکستان تحریک انصاف اور سی ای او آشا ویلفیئر فاؤنڈیشن ہوسٹن کوٹ۔ ہم نے پچھلے 2-3 دنوں سے ایک سلسلہ بذریعہ یوٹیوب چینل آشا ٹی وی کے نام سے سٹارٹ کیا ہے، کیونکہ ہمیں سختی سے ہدایات آ رہی ہیں کہ لوگوں تک آپ معلومات کو صحیح طریقے سے پہنچائیں۔ اس سلسلے کے تکمیل کے لیے ہم نے اس چینل کو شروع کیا ہے۔ آپ سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ ان ویڈیوز کو دیکھیں، تمام دوستوں تک ان کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ آج کے پروگرام میں ہمارا ٹاپک ہے جو ہمارے فرنٹ لائن سولجرز اس کرونا وبا کے مقابلے میں لڑ رہے ہیں، ہم ان کے بارے میں اپنے دوستوں کے ساتھ ڈسکس کریں۔ اس کے اندر ہمارے فرنٹ لائن سولجرز کے اندر ہمارے سب سے زیادہ ڈاکٹر صاحبان، اس کے بعد ہمارے دوسرے ادارے جیسے پنجاب پولیس، پاک آرمی اور دیگر مطلب کے ادارے جو لڑ رہے ہیں، ان کے بارے میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ ان کے بارے میں کیا کرنا چاہیے، کیا ہو رہا ہے اور کس طرح سے وہ اپنے فرائض کو انجام دے رہے ہیں۔ آج کے ہمارے مہمان جو ہیں ہمارے بھائی اکمل بھائی، جو وکالت کے پیشے سے تعلق رکھتے ہیں، ایک وکیل ہیں، بہت محنتی ہیں، لوگوں سے محبت رکھتے ہیں، لوگوں کے لیے ان کا دل دھڑکتا ہے۔ ان کے ساتھ ہمارے ساجد بھائی ہیں جو ایک سول انجینئر ہیں، انجینئرنگ شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارے حاجی اکمل صاحب ہیں جو کاروباری پیشے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب ہم اپنے پروگرام کو باقاعدہ طور پر شروع کرتے ہیں۔ میں اپنے اکمل بھائی سے کہوں گا کہ چند الفاظ جو ہمارے فرنٹ لائن سولجرز لڑ رہے ہیں، سب کچھ بلا کر ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے اور ان کی ڈیوٹیز کے بارے میں، اور مزید ان کے لیے کیا کرنا چاہیے گورنمنٹ کو، آپ 2 منٹ کا ہمیں اس پہ بریفنگ دیں گے۔ فرنٹ لائنز پہ جو ڈاکٹرز ہیں، ہماری انتظامیہ ہے، ایگزیکٹو ہے، یعنی کہ باقی جو ادارے ہیں، میری دانش کے مطابق ان کو فرسٹ آف آل ان کو جو ان کی حفاظتی کٹس ہیں، ایک تو وہ پرووائڈ کرنی چاہیے۔ دوسرا، ہمارا جو سوسائٹی ہے وہاں پہ اویئرنیس نہیں ہے، کسی بھی حوالے سے کوئی بھی چیز ہمیں اس طریقے سے نہیں بتائی جا رہی کہ جس میں ہم اپنی حفاظت کر سکیں۔ صرف یہ بتایا جا رہا ہے ہینڈ واش کریں، یہ کریں، وہ کریں۔ جو سوشل ڈسٹینس ہے یہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہے کرونا وائرس کے اگینسٹ، یہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ ہماری میں جس پیشے سے وکالت کے پیشے سے میں بلانگ کرتا ہوں، تو ہمارے وکالت کے پیشے میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمیں کلائنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں اپنے پیشے میں رہتے ہوئے کورٹس میں جانا پڑتا ہے۔ کورٹس میں یہ چیز نہیں ہو سکتی کہ آپ کا کلائنٹ باہر کھڑا ہے، آپ اندر چلے جائیں، جج کے سامنے پیش ہو جائیں، کوئی بھی چیز ہے، ایون کہ ہمیں ڈیوٹی ججز کے سامنے بھی پیش ہونا پڑ رہا ہے، مگر وہاں پہ بھی یہ حالات ہیں کہ ہمیں پوری اویئرنیس نہیں ہے۔ یعنی کہ جو ہمارے معاملات ہیں، میں اب جاتا ہوں کورٹ میں پیش ہوتے ہیں، ہمارے وکلا صاحبان پیش ہوتے ہیں، ساتھ میں منشی بھی ہوتے ہیں، باقی کلائنٹس بھی ہوتے ہیں، تو ہمیں جب تک ہمیں اپنے لحاظ تک ہمیں اس چیز کے حوالے سے اویئرنیس نہیں ہوگی، ہم اس چیز کے اوپر قابو نہیں پا سکتے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان اداروں کو جو اس چیز کو کنٹرول کرنے میں بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ کے پاس ایک تو سب سے بڑی چیز ہے، گورنمنٹ کے پاس اتنا وہ نہیں ہے، گورنمنٹ اسٹرانگ نہیں ہے کہ وہ ہمیں گھر بیٹھے ہر چیز پرووائڈ کر سکے۔ اس میں سب سے بڑی ذمہ داری ہم سب لوگوں کی بحیثیت، یعنی کہ ایک یونائٹی بحیثیت ایک قوم، نیشن، ہمیں یہ کردار ادا کرنا پڑے گا کہ ہم اپنی ذات تک خود ہی اپنے آپ کو سیو کرنے کی کوشش کریں، گھروں میں رہیں۔ باقی جو معاملات ہیں میل جول کے حوالے سے، ان کو تھوڑا سا کچھ عرصے تک ہمیں ان چیزوں سے دور رہنا پڑے گا، یعنی کہ صاف ظاہر بیٹھنے ہیں، اٹھنے ہیں، معاملات چلانے ہیں، مگر کچھ عرصہ تک ہمیں ایک دوسرے سے ڈسٹینس رکھنا پڑے گا، معاملات کو اس حوالے سے لے کے چلنا پڑے گا، کیونکہ کرونا جو ہے یہ 14 ڈیز تک یہ اپنے تمام تر اثرات جو ہے یہ واضح کر دیتے ہیں۔ اگر ہم اس چیز کے اوپر قابو پا لیں تو آئی تھنک گورنمنٹ بھی اپنے فل فلیج کوشش کر رہی ہے، اس میں گورنمنٹ کا بہت زیادہ نقصان ہے، پر ہمارا بھی ہے کہ ہم گھر بیٹھے ہیں۔ ایک بندہ ہے کہ جب تک ہم اس کو 14 دن تک، یا جو ایک گورنمنٹ نے کرائیٹیریا سیٹ کیا ہوا ہے اس حوالے سے اگر ہم خود کو سیو کر سکتے ہیں تو آئی تھنک یہ ہمارے لیے بہت بہتر ہوگا۔ اب ہم پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے اپنے دوست چھوٹے بھائی ساجد صاحب کی طرف جائیں گے۔ تعارف ان کا میں کروا چکا ہوں کہ یہ انجینئرنگ کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اور کافی محنتی نوجوان ہیں، اور انجینئرنگ کے شعبے سے تعلق رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ ایک سوشل ورکر بھی ہیں، لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے یہ مسلسل کام کرتے رہتے ہیں۔ تو ہم اب ساجد بھائی کی طرف آئیں گے اور ساجد بھائی سے اس پورے معاملے کے اوپر
ہمارے فرنٹ لائن سولجرز کے بارے میں اور باقی چیزوں کے بارے میں ان کی رائے لیں گے اور ان سے ہم رہنمائی لیں گے. رحمان رحیم، جیسا کہ ہمارے عزیز ہیں بھائی عبید درانی نے بتایا ہے اور اکمل بھائی نے آپ کو کہا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ کرونا وائرس ایک جان لیوا ہے، لیکن اور بہت ہی خطرناک ہے. جان لیوا نہیں ہے اور بہت ہی خطرناک ہے. اس سے ہمیں بچنا ہے، اپنے گھر والوں کو بچانا ہے، خود گھر رہنا ہے، دوسروں کو بھی بتانا ہے اور ڈسٹینس کا خیال رکھنا ہے. شہروں میں زیادہ نہیں نکلنا. تو ہر چیز کے لیے ہمیں گورنمنٹ نہیں بتا سکتی، جتنا وہ ہو رہی ہے ہمارے لیے کر رہے ہیں. ہمیں چاہیے اپنے دوستوں کو بتائیں، گھر والوں کو بتائیں، تاکہ ڈسٹینس وغیرہ یہ وہ ہر چیز ہمیں دیکھنی ہے. یہ بہت ہی خطرناک مرض ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے. ہم سب بھائیوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم گھر میں گزارنا چاہیے، بلا وجہ باہر نہیں جانا چاہیے. ساجد بھائی تھے جنہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا. اب ہم تھوڑا نہیں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے آخری مہمان حاجی اکمل صاحب کی طرف جائیں گے. ان کا تعارف کروا چکے ہیں کہ یہ ٹریڈنگ کے کاروبار سے تعلق رکھتے ہیں اور ساتھ میں پی ٹی آئی کے یہ عہدیدار بھی ہیں اور ایک اچھے سوشل ورکر بھی ہیں. تو حاجی صاحب آپ بتائیں فرنٹ لائن سولجرز کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اور ان کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں اور آپ ان کے بارے میں مزید کیا بہتری چاہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے گفتگو کا آغاز سرائکی زبان کرے تھا جنہیں میں شروع کن کہنا الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اج کل جڑا سارا مین ایشو ہے نا، میں تو سارے بھائی کو نال مخاطب کر دیا سا. یہ سب تو بڑا ایشو عبید بھائی یہ ہے کہ جڑے سارے ڈاکٹر بھرا ہیں نا، ہنے کے نال بہت زیادتی تھی نہیں. ہوں بچوں پہلے سامنے ایک کیس میرے خیال ہے کوئی راجن پور دا تھے، انہوں دا کوئی کٹ دا مسئلہ یا جی سامان کرونا وائرس دے یعنی معاملے میں کوئی گلاسن یا کوئی ماسک وغیرہ ہیں. تو سارا ادارے ماشاء اللہ ہوا تو ساری پاک فوج بہت اچھا کام کرنے بھی الحمدللہ. صاحب کو انہوں نے ناز ہے اور ہمیشہ راسے الحمدللہ ہر مشکل وقت سارے نال ہے، اگو پیچھو سارے شانہ بشانہ ہوندی ہے. بہرحال تھوڑا بہت کوتاہیاں تو تھی ہوئیں، اللہ پاک خیر کرے. مہربانی کریں کہ سب تو اہم جی گال ہے کہ سارے ڈاکٹر صاحبان جڑے فرنٹ پیج تے ہیں لڑتے پن موذی مرض نال، اللہ پاک صاحب کو مرض کو جلد از جلد شفا دے. کہ ساری جی مین چیز ہے نا وہ اساں یعنی ایک سولجر ہونے ہوں کہ اگر ہتھیار نہ ہوتی میں لڑتے اکمل بھائی نہیں بالکل یہ اگر اساں کنے ہتھیار ہی کہنی والا اساں لڑسوں کیویں تے ہی لحاظ نال اساں یہ کچھ صرف آکھنا چاہتا ہوں کہ سارے جڑے ادارے جڑے سارے ڈیموکریسی مہربانی کرن کہیں ڈاکٹر نال بھی زیادتی نہ کرن، عوام نال بھی زیادتی نہ کرن کہ ڈھیر جی تے پولیس والے بھی عوام نال زیادتی کرن. عوام دا وہی قصور ہوندے، لیکن جویں سارے پرائم منسٹر عمران خان نے آکھے کہ بھی پولیس والا کہیں کوئی ڈنڈے نہ مارے، کوئی سوٹی نہ مارے، کہ انہیں کوئی پیار نال سمجھاوے جتنا تھی سکے. کیونکہ ایک تو پہلے اساں مزدور لوگ ہوں، اساں بہت رگڑے پیوں، اساں کوئی بنیا نکل کوئی لینڈ لارڈ کہندے سارا والا بالکل بیکورڈ ایریا ہے. اتنا کر کہنی ہو سہولیات اتنا بندے بیچارے روزگار نہیں کو مزدوری کرنے شام کو گھر پلیں اپنا. ہوں ڈھیر سارے لوگ ہیں جنہیں بیچارے کوئی کام نہیں ملتا، بیچارے کڈے وجن. ساری حکومت کا بھی حق بڑھتے کہ ایسا انہوں کو کہیں نہ کہیں طریقے انہوں نے امداد کروں. بے شک یہ بھی ٹھیک ہے لاک ڈاؤن اچھی شے، اگر لاک ڈاؤن نہ کرے تو ایسا عمارت کو نہیں بچ سکتے. لیکن سارے ادارے کو ساری غریب عوام کو دیکھنا چاہیے. اور میں بلا ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جتنا بھی سارے غریب لوگ ہیں جتنا جلد ان جلد انہیں لکھتے انہوں کی تو مدد کی ونجے. بہت بہت مہربانی. بہت شکریہ تمام دوستوں کا. اب ایک خوشخبری کے ساتھ میں اس پروگرام کو اختتام پذیر کروں گا کہ آج الحمدللہ ہمارے پاکستان میں جو پہلا پلازما لیا گیا تھا اس کو لیبارٹری میں ٹیسٹنگ کے لیے پیش کر دیا گیا ہے. آج کے دن اس کی باقاعدہ لیبارٹری ہو رہی ہے اور اللہ پاک سے دعا کریں سارے مسلمان کہ اللہ پاک اس تجربے کو کامیاب کرے اور اس موذی مرض سے، اس موذی وبا سے ہمارے پاکستان، ہمارے مسلمان بھائی اور پورے عالم اسلام کو اور پوری دنیا کو محفوظ رکھے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو فرنٹ لائن سولجرز ہیں، ہمارے ڈاکٹرز ہیں، ہماری پاک آرمی ہے، ہماری پنجاب پولیس ہے، ہمارے دیگر ادارے ہیں، ہم سب کو سلام پیش کرتے ہیں. اور ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب جو 24 گھنٹے نہ سو رہے ہیں نہ ریسٹ کر رہے ہیں، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں اور پوری پاکستانی قوم کو سلام پیش کرتے ہیں جو اس وقت اس وبا کے ساتھ لڑ رہی ہے اور قانونی اور حکومتی احکامات پر عمل درآمد کر رہی ہے. اور مزید سختی کی ضرورت ہے ان احکامات پر عمل درآمد کرنے کی. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. اب میں اپنے دوست